بچوں کے نام حسین رکھ دیے، امیر حسین، خادم حسین ضرور رکھا، حسین بیچ میں ضرور رکھا۔ یہ نام رکھنا بتاتا ہے کہ باپ ولی اللہ تھا، نبی اور آل نبی کا دیوانہ تھا، اور والدہ ماجدہ ہوئے ہوئے پی ایچ ڈی، ایم اے، بی اے، بی ایڈ، کیا کرنا یار اگر نبی کا ہی پتہ نہ ہو ماں کو تو۔ یہ خادم حسین کی ماں دیکھو، مائیں بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناتی ہیں۔ بی بی فاطمہ نے عشق امام حسین اور امام حسن میں ڈالا تھا، ماں ڈالتی، جانتے ہو کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا، آپ چلے گئے، روزانہ دونوں بچوں کو لے کے اس جگہ پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھیں جہاں سے حضور کی قبر مبارک نظر آتی۔ مائیں سکھاتی، مائیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ والدہ ماجدہ خادم حسین رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، لوریوں کے اندر، لوریوں میں یا رسول اللہ، لوریوں میں یا رسول اللہ، لوریوں میں یا رسول اللہ، اور لوریوں میں جب یا رسول اللہ ہو تو پھر مرتے وقت بھی زبان پہ یا رسول اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں الڑ بلڑ بابے داتے باوا کھٹ کے لے آوے گا، یہ لوریاں ہوتی ہیں۔ تو جب ایسی لوریاں ہوں گی تو بچہ مرتے دم تک کماتا ہی رہتا ہے، اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا تقیہ کلام بن گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہر لفظ کے ساتھ، ہر جملے کے ساتھ، ہر کام میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، اٹھتے ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ، بیٹھتے میں صدقے یا رسول اللہ۔ یہ ماں کی، اب جب وہ لوریاں آتی تو بھی صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ خود فرمایا کرتے تھے، یہ مجدد دورہ علامہ خادم حسین رضوی خود فرماتے تھے، میں نے عشق مصطفیٰ اپنی ماں سے سیکھا ہے، کیونکہ ان کی زبان پہ رہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور میرا وجدان سنو، اس نکمے مائے مہین کا وجدان سنو، جب ان کی روح عالم ارواح میں پہنچی ہوگی، لازمی ماں سے ملے ہوں گے، تو ماں سے یہ کہا ہوگا، ماں جی تسی اٹھ دے بہندے کہندے ہوندے سو میں صدقے یا رسول اللہ، میں تہاڈی گل پوری کر آیا جے، گل پوری کر رہے ہیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے میں صدقے یا رسول اللہ، تو میں قربان ہوئے ہوں۔ ماں جی تسی اٹھ دے بہندے کہندے ہوندے سو میں صدقے یا رسول اللہ، میں تہاڈی گل پوری کر آیا۔ آپ نے اپنا بچپن تو گاؤں میں ہی گزارا، ضلع اٹک کا جو ہے نگاں کلاں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے 4 جماعتیں پڑھ ڈالی، اسکول میں لازمی بھیج دیتے ہیں بچے کو، چل بھی تھوڑا سا لکھنا آ جائے گا، پڑھنا، 4 جماعتیں پڑھ لی۔ 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد جب سمجھ بوجھ حاصل ہوگی، ذرا بڑے ہوئے، اب باپ نے اپنی منت تو پوری کرنی ہے۔ وہ ولی کامل ہے لال خان، وہ سر پہ پگڑی رکھنے والا، باریش داڑھی رکھنے والا، وہ دیوانہ و درویش، وہ پوری تو کرے گا منت۔ وہاں گاؤں کے اندر ہی حافظ غلام محمد صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے، چلے گئے جا کے، اے جی میرے بچے نو بھی حافظ بنا دیو تسی، رکھو جی۔ وہ پنڈ وچوں 21 بچے داخل ہو گئے، تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی 21 طلباء داخل۔ اب 21 طلباء کو رکھنا، روزانہ کھانا کھلانا، ان کی رہائش، غلام محمد صاحب نے ذہانت سے کام لیا۔ آپ 21 طلباء کو ساتھ لے کر مدرسہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ آ گئے کہ یار بچے ذرا اچھا پڑھے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہین بنایا تھا۔ آپ نے 1 ہی سال میں قرآن مجید حفظ کر لینا تھا، یا بچہ ڈٹ کے پڑھتا نا 1 ہی سال، بلکہ کئی تو سال سے بھی پہلے کر لیتے۔ مگر ہوا کیا کہ وہ جھگڑا ہو گیا، وہ جگہ جو ہے نا وہ بدلنی پڑی، اور جگہ میں سیٹل ہوتے ہوتے ذرا بیچ میں ٹائم ضائع ہو گیا۔ آپ نے 12 پارے حضرت غلام یاسین صاحب سے کیے، اور 18 پارے مشین محلہ نمبر 11 میں حافظ قاضی امانت علی رحمۃ اللہ سے کیے۔ بس وہ جو چینجنگ ہوتی تھی نا تو اس کی وجہ سے ٹائم، ورنہ آپ نے 1 سال میں قرآن حفظ کر لینا تھا، قرآن مجید حفظ کرنے کی، اور بڑی پکی منزل تھی آپ کی، اور منزل آپ کی بڑی پکی تھی۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کرنے کے بعد اب تجوید بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ سب لوگ سن لیجیے۔ اس لیے جن جن لوگوں نے قرآن مجید بچپن میں پڑھ لی ہوئے ہیں، ذرا دوبارہ 1 دفعہ پڑھ لو، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا، ہم اکثر لوگ قل هو اللہ احد کو کل واللہ احد پڑھتے، کل کا معنی ہوتا ہے کھا جاؤ، قل کا معنی ہوتا ہے کہو، قلب کا معنی ہوتا ہے دل، قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، تو آپ ذرا فرق کر دیں گے تو مصیبت پڑ جائے گی۔ تو جب انگلش والے اپنے پروننسیشن کو ٹھیک کرواتے ہیں
تو آپ لوگ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ پڑھیں ہی اس کے پاس کہ جو پڑھائی کے دوران ہی آپ کو ایسے پڑھائے جیسے تجوید کے ساتھ ساتھ. نہیں تو تجوید ضرور پڑھیں، کم از کم قاعدہ. مدنی والوں نے، مدنی جو ہے نا یہ دعوت اسلام والے، ان کا قاعدہ بہت اچھا ہے، اسے ضرور پڑھو. تو اب تجوید بہت ضروری. اب تجوید کا کورس جو ہے وہ 2 سال کا ہے جی، اگر آپ نے جم کے ڈٹ کے پڑھنا ہے تو 2 سال کا کورس. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تجوید پڑھنے کے لیے دینا روانہ ہوئے. سپٹمبر 1979 میں آپ نے جامعہ رضویہ احسن القرآن دینا میں داخلہ لیا اور 2 سال کا کورس آپ نے 9 مہینے میں کر لیا. اب درس نظامی کی طرف شروع ہوئے. بڑا بھائی بھی ساتھ دے رہا ہے، ابو بھی ساتھ دے رہے ہیں، امی بھی ساتھ دے رہی ہیں، اور یہ اصل میں رب کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے. تینوں لگے ہوئے کہ بیٹا عالم دین بنے گا. تو عالم دین بنانا چاہتے ہیں تو اگر بیٹے اب ڈھونڈ مدرسہ کون سا تجھے جا کے تو پڑھے. ہر ایک کا حصہ کہیں نہ کہیں رکھا ہوتا ہے. بڑی جستجو کرنے کے بعد جامعہ نظامیہ کا نام جو ہے وہ تجویز ہوا. تو آپ نے اصل علم، جسے علم کہتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے 1981 میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا. پھر آپ نے دل لگا کر پڑھا، علم و نحو، علم و صرف. لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے کہ مدرسے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہٹاتا ہے دین سے. اس کو قتل کرنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس کو طلاق دے دینے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، جتنی خوشی اس کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شتونگڑا آ کر اس کو رپورٹ دیتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسے سے نکلوا دیا ہے، وہ تنگ آ کے گھر چلا گیا ہے واپس. اس بات سے وہ نیچے اترتا ہے ابلیس، نیچے اتر کے اس کو جپھی ڈالتا ہے، کہتا ہے تو نے ٹاپ کا کام کیا. حالانکہ قتل کروانے والے کو، لڑوانے والے کو، طلاق دلوانے والے کو، سارے شیطان جو استاد ان کو کچھ نہیں وہ کہتا، اسے کہتا. تو شیطان بھی ورگلانے کے لیے آیا کہ جب تو نے قرآن حفظ کر لیا ہے، تجوید پڑھ لی ہے، تیری آواز اچھی ہے، تو قرآن تجھے منزل یاد ہے، تو آگے اتنا کیوں پڑھ رہا ہے؟ چل واپس چل، گاؤں چل، امی ابو کے ساتھ رہ. تو آپ نے بیٹھ کے اپنی امی کو خط، آپ کی امی ولی اللہ تھی، نماز، تہجد، یہ تو پرانی عورتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی چھوڑتی ہوں گی. تو خط لکھا، اماں جی میں اداس ہو گیا ماں، میں تو پڑھ ملکوں میں مدارس میں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے ماں کتنی یاد آتی. ماں جی میں اداس ہو گیا ماں، گھر آنا چاہنا ماں. اور بھی باتیں لکھی ہوئی، پر میری یہ لائن چاہیے مجھے. اب ماں کا ذرا جملہ دیکھو یار، ہوئے سن رہے ہو سے سن رہا. آپ نے کیا لکھا؟ ماں جی میں اداس ہو گیا ہوں، میں گھر آنا چاہتا ہوں. ماں جی نے کیا لکھوایا؟ شیخ الاسلام والمسلمین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جواباً خط لکھوایا، بیٹا جوانوں کا اور گھوڑوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا. جوانوں کا اور گھوڑوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا. وہ جس جگہ رہتے ہیں وہی وطن بن جاتا ہے. آپ نے مڑ کے پھر کبھی واپس جانے کا نام نہیں لیا. درس نظامی پڑھا، علم النحو، علم الصرف، علم الحدیث، اصول فقہ، ادب، تاریخ صحابہ اور کلام اقبال، کلام اعلیٰ حضرت، کلام رومی، کلام سعدی، جو پڑھتے گرائنڈ کر کے پی جاتے. بس استادانہ مہارت حاصل کر لی کلام اقبال میں، کلام رومی میں اور کلام اعلیٰ حضرت میں. ایک مجدد کو یہ علوم آنا ضروری ہے سارے. آپ کو علم الصرف اور علم النحو میں استاد مانا گیا ہے. آپ کو قرآن مجید میں آئے ہوئے تمام افعال کی گردانیں آتی تھی، ناسخ منسوخ سب جانتے تھے آپ. پورے قرآن مجید کی تفسیر آتی تھی آپ کو، سیغے سب آتے تھے آپ کو. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو الحمد شریف کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سیغے ہی نہیں آتے، یہ نہیں کہہ سکتا. ذرا دیگ میں سے ایک دانہ چکھیے ذرا. میرے نہ گل تا وہ کرے نا جی جو اتنا پکا حافظ ہوئے تو پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندہ ہوئے. کیوں جی؟ پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوئے. الحمد تو شروع آندہ ہے نا،
الحمد حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر منه يحمد لتحمد ليحمد ليحمد والنهي عنه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون